حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں تو بے مثال تھے ہی، علم میں بھی اتنے ہی زبردست تھے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ دو آدمی آپ کی خدمت میں آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ان کا جھگڑا بڑا عجیب تھا۔ وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک مسافر آیا۔ ان دونوں نے اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد مسافر نے انہیں 8 درہم دیے اور کہا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ مسافر تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر دونوں میں 8 درہموں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والا خود 5 درہم لینا چاہتا تھا اور دوسرے شخص کو 3 درہم دینا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری روٹیاں 5 تھیں اور تمہاری 3، اس لیے 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ مگر وہ شخص کہتا تھا کہ مسافر نے ہم دونوں کا کھانا کھایا ہے، اس لیے دونوں کو 4 درہم ملنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا قصہ سنا تو آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا، بھلے آدمی، تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم 3 ہی درہم قبول کر لو۔ حساب کیا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، 1 درہم! بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو سنو، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کے پاس 5، کل 8 روٹیاں تھیں اور کھانے والے 3۔ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آتے ہیں۔ بس 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ حساب ٹھیک ہے نا؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب سنو کہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں، ان 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ ان میں سے 8 اس نے خود کھائے اور جو 7 ٹکڑے بچے وہ مہمان نے کھائے۔ اس حساب سے تمہیں صرف 1 درہم ملنا چاہیے اور تمہارے ساتھی کے حصے میں 7 درہم آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے 1 درہم ہی قبول کر لیا۔